اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، مگر انسان اس مقصد کو بھول کر دوسرے دھندوں میں، دوسرے کاموں میں لگ گیا۔ اس کا عذاب یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے سکون اور اطمینان کی زندگی کو چھین لیا۔ بڑے بڑے ذہین لوگ، بڑے بڑے عقل مند لوگ، بڑی بڑی تحقیقات کرنے والے، بڑی لمبی لمبی تقریریں جھاڑنے والے، ایسے ایسے فلاسفر کہ آپ ان کی باتیں سنیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن اگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تو وہ اللہ کا دین، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں، خود اللہ کی ذات، ان چیزوں سے غافل ہے۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہماری نظر میں بہت ساری چیزوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ کسی کام کو ہم زیادہ اہم سمجھتے ہیں، کسی کام کو ہم کم درجے کا اہم سمجھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی نظر میں ترجیحات کا معیار الگ ہے۔ ہر ملک کے اپنے قوانین اور قانون سازی کے وقت جو ترجیحات ہوتی ہیں اس کا معیار الگ ہے۔ آپ کے اپنے گھر میں جو قانون نافذ ہے، اللہ کرے کوئی قانون گھر میں بھی نافذ ہو، آج کل تو گھروں کا کوئی قانون کوئی کسی کا ماتحت ہے ہی نہیں گھروں میں، اور گھر بھی آج کل نام ہے دیوار، اینٹیں، صوفے، فانوس، گدوں کا۔ اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی گزوں کے حساب سے ہوتا ہے، 200 گز، 400 گز، چھوٹے گھر 60 گز، جبکہ میری نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کچھ اور ہے۔ آپ کی نظر میں جو گھر کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ 200 گز کا ہو، اتنے کمرے ہوں، فانوس ہو، صوفہ ہو، پنکھے ہوں، ایئر کنڈیشن ہو، جبکہ میری نظر میں گھر کی ڈیفینیشن یہ، بولو بھائی، میری نظر میں گھر اسے کہتے ہیں کہ میاں بیوی ہوں، معتد بھی بچے ہوں۔ معتد بھی کا مطلب قابل ذکر، بولو بھائی، اتنے ہوں کہ پتہ چلے کہ بچے ہیں، گننا پڑے ان کو، افراد ہوں، اور اس گھر میں ایک عدد دادا دادی یا نانا نانی بھی، بولو بھائی، ہوں، ایک آدھ بوڑھا بھی اس میں، دونوں ہوں تو سبحان اللہ، دادا دادی ہوں یا نانا نانی، دونوں، چاروں تو نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ دادا دادی کا گھر کچھ اور ہوگا، یا نانا نانی ہوں گے یا دادا دادی ہوں گے، تو اس کو کمپلیٹ کیا کہا جاتا ہے؟ گھر۔ اگر دادا دادی میں کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو آدھا گھر اجڑ گیا۔ ٹاپک چینج ہو رہا ہے لیکن میں بھی آتا ہوں اصل ٹاپک کی طرف، یہ بات کمپلیٹ کر دوں۔ گھر میں اگر بوڑھا نہیں ہے تو آدھا گھر، بولو بھائی، اجڑ گیا، برکت ختم۔ کوئی تو ہو جس سے انسان دعائیں کروائے، جس کی خدمت کرے۔ اگر آپ کے والدین بوڑھے ہو گئے تو چلو آپ کے بچے ہوں تو وہ والدین ان بچوں کے کیا بن گئے؟ دادا دادی یا نانا نانی۔ تو بوڑھے کا وجود گھر میں، گھر کو گھر قرار دینے کے لیے، بولو بھائی، ضروری ہے، ورنہ تمہارے اور انگریزوں کے گھر میں کوئی فرق، ورنہ گھر میں اور ہوٹل میں کوئی فرق۔ دبئی کبھی کبھار جاتے ہو نا تو ہوٹل کرائے پر لیتے ہو، اس میں بھی بوڑھے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، بیوی کبھی ہوتی ہے، کبھی عورت ہوتی ہے، کوئی بیوی کے نام پہ، کوئی گرل فرینڈ ہوتی ہے، عیاشی تو ہو جاتی ہے وہاں پہ۔ ہوٹلوں کو گھر، ارے بھائی بولو یار، کچھ ڈنڈا یار اٹھا کے، مجھے غصہ آتا ہے۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے آپ ادھر آؤ ہمارا بیان سننے، بھائی اپنی مرضی سے آئے ہو۔
تو اتنی سست, مجھے سست آدمی بالکل بھی پسند نہیں ہے. ویسے سست اگر کوئی ہو نا, کوئی کام نہ ہو تو سست پڑا ہوا ہے, وہ برداشت ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ بھی غلط ہے, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, لیکن چلو کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑا ہوا ہے. لیکن جب کوئی کام کر رہا ہو انسان, پھر وہ کام سستی سے سر انجام دینا بہت بری حرکت ہے. اب میں یہاں بیٹھ کے جمائیاں لینا شروع کر دوں یا ایسے ہی پھینکنا شروع کر دوں, کوئی ذہن میں کوئی مضمون نہ ہو, کوئی بات نہ ہو, ایسے ہی بس سستی میں, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ تو ایسے ہی سننا بھی ایک کام ہے. جب بات کر رہا ہوں تو آپ کی طرف سے سننے کا باقاعدہ کیا ہو رہا ہے؟ عمل ہو رہا ہے. تو یہ عمل بھی ایک چستی کے ساتھ, حاضر دماغی کے ساتھ ہونا چاہیے. اس میں ایسا نہ لگے کہ آپ کو کسی نے بندوق کی نوک پہ لا کے بٹھا دیا. پرانے زمانے میں ایک کامیڈی شو آیا کرتا تھا 50-50. باتیں کرنا ممبر پہ مناسب تو نہیں ہے لیکن چلتا ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے, وہ بچپن میں ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں, ادھر ادھر جا کے دیکھا کرتے تھے 50-50. تو وہ اس میں ایک چیز دکھائی, یہ جو کمنٹری کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے بارے میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کھیل کے دوران اس پلیئر کو زیادہ ہائی لائٹ کریں گے جس کی طرف سے پیسے ملے ہوئے ہوں یا کوئی دھمکی ہو. واللہ عالم حقیقت ہے یا نہیں, لیکن وہ ایک کامیڈی شو تھا. تو اس میں دکھایا کہ ہاکی کا کھیل ہو رہا ہے, اور کھیل میں بار بار وہ کہہ رہے کہ بہترین کھیل رہے ہیں سلیم اللہ, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, اور کلیم اللہ. اور حالانکہ وہ جو کلیم اللہ تھا اس کے ہاتھ میں گیند آ ہی نہیں رہی تھی, اس کی ہاکی پہ گیند ٹچ ہی نہیں ہو رہی تھی, لیکن بار بار وہ کلیم اللہ, کلیم اللہ, کلیم اللہ. اب جو تماشائی تھے وہ اعتراض کرنے لگے کہ یار ہم تو یہاں اسٹیڈیم میں بیٹھ کے میچ دیکھ رہے ہیں, کلیم اللہ سے زیادہ سست تو کوئی کھیل ہی نہیں رہا. تو لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا, احتجاج. اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کلیم اللہ, کلیم اللہ, کلیم اللہ, بہترین کھیل رہے ہیں کلیم اللہ. جب لوگوں نے زیادہ شور مچایا تو وہ کہتے کہتے نا رونے لگا, روتے روتے کہہ رہا ہے کہ بھائی کلیم اللہ سے اچھا کوئی بھی نہیں کھیل رہا. رو رہا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ رہا ہے. تو پھر دکھایا کہ پیچھے کوئی شخص بندوق لے کے بیٹھا ہوا ہے, اس کے کیمرے کو اس طرف کیا, پیچھے بندوق اس کی کمر پہ رکھی ہوئی ہے, کرسی کے پیچھے ایک بندہ چھپا ہوا ہے. تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا پیچھے. تو ایسے ہوتا ہے. تو اسی سے بات چل پڑی ہے. تو ایک اور بات اس میں تھی کہ ایک خاتون نادرا کے آفس میں آئیں اور نادرا والوں کی حرکتیں بتائی ہیں کہ یہ اتنے برے نہیں ہوتے, لیکن بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے. تو نادرا کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آپ نے شناختی کارڈ میں مجھے بیوہ لکھ دیا ہے, حالانکہ میں بیوہ بولو بھائی نہیں ہوں. ثبوت کے طور پر یہ میرے شوہر میرے سامنے موجود ہیں, یہ میرے شوہر ہیں, یہ دیکھو آپ نے بیوہ لکھ دیا. تو اس کی کریکشن کرنی ہے. اب نادرا والوں نے بولا یار اب کاغذات میں کریکشن کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے بھائی, شوہر کو زندہ ہونا ثابت کرو, پھر اس کا لنک کیا ہے, نکاح نامہ, میرج سرٹیفکیٹ, پھر شوہر کا پتہ نہیں اپنا شناختی کارڈ بھی ہے یا نہیں ہے, تو پہلے اس کا بے فارم, پھر بڑے مسائل ہیں. تو اس نے کیا, محترمہ آپ یہ چاہتی ہیں نا کہ آپ یہ کاغذات صحیح ہو جائیں, جو اس میں لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہو جائے. اس نے کہا میں یہ چاہتی ہوں. اس نے بندوق نکالی, اس کے شوہر کو اٹھا کر کے گولی مار دی. اس نے کہا جی یہ کیا کیا؟ انہوں نے بولا اب یہ صحیح ہو گیا, آپ بیوہ ہو گئی. آپ کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی. تو نادرا والے بعض دفعہ اس طرح بھی کاغذات میں کریکشن. تو کوئی بھی خاتون جو اپنے آپ کو بیوہ سے شادی شدہ کروانا چاہتی ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں. نادرا والے کہتے ہیں لوگ کہ اس طرح بھی کر دیتے ہیں بعض دفعہ, واللہ اعلم. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو بیداری کے ساتھ بات سنا کریں. تو کیا بات چل رہی تھی؟ اصل جو ٹاپک تھا اس ہاں بزرگوں کی بات میں کر رہا تھا. ٹاپک تو مجھے یاد تھا لیکن وہ جو کس اسٹاپ پہ آ کے ہم رکے تھے. تو گھر میں ایک آدھ بوڑھے کا ہونا ضروری ہے. اس کی چخ چخ سنا کرو, اس کی برداشت کیا کرو. اس سے اللہ آپ کے گناہوں کو
معاف کرے گا. آدمی کا قانون اور ضابطے میں بھی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ الگ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگوں کا یہ اصول اور ضابطہ ہوتا ہے کہ بھائی بیگم کی ہر خامی برداشت ہوگی، کھانے پینے میں تاخیر برداشت. بولو بھائی. کہتے ہیں بھائی میرا میٹر گھوم جاتا ہے، بیگم کپڑے وقت پہ نہیں دھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں، کھانا مجھے ٹائم پہ. ترجیحات ہوتی ہے نا ہر ایک کی. بعض لوگوں کھانے میں الجھ جلول ہوتے ہیں، ملے نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے مجھے ٹائم پہ، آفس جانا ہوتا ہے یا کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو بھائی مجھے کپڑے ٹائم پہ چاہیے. بعض لوگوں کی نظر میں ترجیح کیا ہے کہ میری خدمت کرو نہ کرو، میرے والدین کی مجھے خدمت، بولو بھائی، چاہیے. تو ان کی نظر میں ترجیح کیا ہے؟ بھائی والدین کی خدمت سب سے. لوگ کہتے ہیں نا میری بیگم سے، بیگم تم مجھ سے منہ پھڑ کے جتنی مرضی بات کر لیا کرو، لیکن میرے ابا سے ذرا، بولو بھائی، تمیز. اسی طرح خواتین میں بھی ہے، شوہر سے کہتی ہیں بھائی مجھے خرچہ کم کر دو، لیکن بات جب بھی کرو تو کس سے؟ تمیز سے کرو، وقت زیادہ دو. بعضوں کی نظر میں ہوتا ہے ٹائم نہیں چاہیے، روکڑا چاہیے. سعودیہ چلے جاؤ کمانے کے لیے، 4 سال تک وہیں رہو، 40 سال وہیں گزارو، مگر اللہ کا واسطہ کچھ پیسے. بے یار ہوتا ہے نا ایسے. بھائی ہمیں بندہ نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ پیسے چاہیے. ترجیحات ہوتی ہیں. تو دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ساری چیزیں مل جائیں. ہمیشہ ہم زندگی گزارتے ہیں ترجیحات، پرائیورٹیز جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، کہ ترجیحات کی بنیاد. دنیا میں اس سے بڑا احمق اور بے وقوف کوئی بھی نہیں ہوگا جو کہتا ہے کہ میری کوئی ترجیح نہیں ہے، بیگم مجھے سب چیزیں چاہیے، میرے ابا سے بھی اچھا سلوک، میری اماں سے بھی اچھا سلوک، مجھ سے بھی اچھا سلوک، کھانا بھی ٹائم پہ، کپڑے بھی استری ٹائم پہ، اخلاق سے بات بھی، زینت بھی، میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں، گھر کے میں کوئی آئے گا بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا، اور اتنے بجے تم نے سونا ہے، اتنے بجے تم نے اٹھنا ہے، دوپہر اتنے دیر قیلولہ کرنا ہے، اس کے بعد فوراً اٹھ کے چائے بنانی ہے. بیگم کہے بھائی کچھ تھوڑا سا ہلکا کر لو، کہ نہیں مجھے ساری کی ساری چیزیں 100% درست چاہیے. ایک دن بھی گھر چل سکتا ہے؟ بولو نہیں چلے گا. یا عورت کہے شوہر سے آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں، آپ ڈانٹیں بھی نہیں، سوری بھی آپ ہی کیا کریں، پیسے بھی بھرپور طریقے سے دیا کریں، اپنی پوری تنخواہ مجھے بتائیں بھی، میرے ہاتھ میں پکڑائیں بھی، پھر مجھ سے پیسے لے کے کھایا کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور مجھ سے اپنے ابو امی کی خدمت کا بھی نہ کہیں، اور یہ بھی نہ کہیں، وہ بھی نہ کہیں، میں جو چاہے کروں، میں پڑھنا چاہوں، میں جاب کرنا چاہوں، جاب بھی کروں تو تنخواہ بھی آئے، تو تنخواہ کا بھی نہ پوچھیں مجھ سے. ساری چیزیں میں چاہتی ہوں میرے شوہر میں کیا ہوں؟ پرفیکٹ. چلے گا گھر 2 دن، بولو بھائی، اور آپ کی شکل بھی اچھی ہو، یہ بھی خواہش. اتنے سارے کام کرنے کے بعد آدمی کی شکل اچھی رہے گی؟ ہے بھائی، اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان، جی اتنے سارے کام کرنے کے بعد انسان کی شکل اچھی رہے گی؟ بولو بھائی، نہیں رہے گی. تو نہ اس کی اچھی رہے گی نہ اس کی اچھی رہے گی. تو دنیا میں حکومت کے بھی یہی اصول ہیں، ترجیحات. حکومت بعض دفعہ بڑے بڑے اسمگلروں پہ ہاتھ نہیں ڈالتی کہ ان کو نہیں چھیڑو، چھوٹے موٹے اسمگلر پکڑ لو، چور ڈاکو پکڑ لو، یہ بڑے کو ابھی فی الحال کیا کرو، چھوڑ دو اس کو. بھائی سارے کام نہیں ہو سکتے، ہو گیا نا، ایسا نہ ہو یہی ہم کو کھا جائے، یا اس کو چھوٹ دو مگر اس سے کچھ اپنے کام کروا لو. ہوتا ہے نا ہر ملک میں. تو بات لمبی ہو رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہر قوم کے، ہر ملک کے، ہر خاندان کے، ہر گھر کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کچھ اصولوں پہ لوگ کمپرومائز کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں ان اصولوں کو، ٹھیک ہے نا. کچھ اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس کے بدلے میں کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں کرتے. تو یاد رکھو یہ کائنات بھی ایک ریاست ہے، اور اس کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس کا بھی ایک بہت بڑا اصول ہے. وہ اصول ہے کہ میں ہر چیز پہ سمجھوتا کر لوں گا، لیکن انسان اگر میرا بن کے نہیں چلے گا تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ. بولو بھائی، تم سب سے پہلے میرے ہو، باقیوں کے بعد میں. ما يفعل اللہ بکم لولا دعاؤکم، ما يعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم.
اگر تم اللہ کو نہیں پکارو گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھو گے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں سمجھو گے، ما یعبؤ بکم ربی، تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تم ترقی کرتے کرتے چاند اور مریخ کی حدود کو کراس کر لو، چاہے تم انسانیت کی خدمت کے نام پہ روز نت نئی چیزیں ایجاد کر لو، چاہے تم بہت بڑے سائنسدان بن جاؤ، بہت بڑے انجینئر بن جاؤ، بہت بڑا ٹرسٹ بنا کے کروڑوں غریبوں کو فری پھوکٹ میں کھانا کھلانا شروع کر دو، جب تک میری رضا کو سب کی رضا پر مقدم نہیں رکھو گے، میرے غلامی اختیار نہیں کرو گے، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے انسانوں میں اس زمانے میں کہ مذہب کو زندگی میں لائے بغیر اچھا انسان بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کا دعویٰ یہ ہے کہ جو میرے دین کو فالو نہیں کرے گا دنیا کی نظر میں اچھا ہوگا، میری نظر میں وہ اچھا، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اس کائنات میں بعض غیر مسلم ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اچھائی کے ریکارڈ توڑ دیے، مگر اللہ نے ان کو بھی معاف، بولو بھائی، نہیں کیا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شاعر گزرا تھا، عرب کی جو شاعری تھی نا، عرب کی شاعری بڑی کمال کی شاعری ہے، اس سے عرب کے کلچر کا پتہ چلتا ہے۔ ایک شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کی شاعری میں انسانوں کی مثبت تعمیر بہت زیادہ ہے، یعنی پازیٹیو شاعری ہوتی ہے نا، کہ لوگوں کو سخاوت پہ لانا، لوگوں کو بہادری پہ اکسانا، رشتہ داری جوڑنے پر اکسانا، مظلوم کی مدد پر اکسانا۔ اللہ کی تعریف بھی بہت ہے اس کے کلام میں، ایسے اچھے اچھے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں۔ غیر مسلم شاعر تھا مگر اتنا اچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے اگرچہ دلچسپی، بولو بھائی، نہیں تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاعر کا کلام سننا شروع کیا۔ صحابی نے بیان کیا، حدیث میں آتا ہے 100 سے زیادہ اشعار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اس کے سنے اور اس کی تعریف کی، فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا کاد ان یسلم، تو امید تھی کہ یہ اسلام قبول، اتنی تعمیری سوچ والا آدمی ہے، اتنی اچھی سوچ والا آدمی ہے۔ بہت بڑی بدقسمتی کہ اتنی اچھی سوچ والا آدمی اسلام کی نعمت سے محروم ہو گیا۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، عرب ان کو کردار کے لحاظ سے بہت اچھا کہا کرتے تھے۔ کیریکٹر میں ابو طالب کے کسی نے کبھی انگلی، بولو بھائی، نہیں اٹھائی۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث میں، ابو طالب کی طبیعت میں بخل نہیں تھا، غربا اور مساکین کو کثرت سے، بولو بھائی، کھانا کھلانا، رشتہ داری جوڑنا، لوگوں کا خیال کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی، ابو طالب نے آپ کا ساتھ، بولو بھائی، نہیں چھوڑا۔ آپ جو عرب تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا، روٹی پانی بند کر دو، معاشی بائیکاٹ کرو ان کا۔ اس 3 سال جب آپ گھاٹی میں آپ نے وقت گزارا تو اس میں ابو طالب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مگر ایمان کی توفیق کیوں سب کے ہیں مگر اللہ کے، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اور اللہ کے کا مطلب صرف اللہ کے۔ ابو طالب تو اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ مجھے مانو تو صرف اور صرف کس کو مانو، بولو بھائی، مجھے، میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ یہ 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ یاد رکھیے، ابو طالب یا دیگر مشرکین مکہ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ ہے،
خوب اچھی طرح سمجھ لیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اسے نہیں کہتے کہ دو اللہ کے آپ قائل ہوں. ایسا شرک اس کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ ایک ہی خدا کو مانا گیا ہے. ہمیشہ جب بھی قرآن میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے جب پوچھا جائے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا تو مشرکین کہتے ہیں کہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. آج بھی جو مشرک ہے نا ان سے آپ پوچھیں کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. ایک خدا ہے. کوئی گاڈ کہے گا اس کو، کوئی بھگوان کہے گا، کوئی اللہ کہے گا، لیکن مانتے کس کو ہیں؟ ہندو بھی کس کو مانتا ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ ایک. تو یہ جو شرک ہوا ہے نا، شرک یہ کس نوعیت کا ہوا ہے اس کو سمجھیں. شرک یہ ہوا ہے کہ اللہ نے سب کچھ بنایا، سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں، لیکن اللہ نے اپنی عطا سے فلاں کو بھی فلاں اختیار، بولو بھائی، دے دیا ہے. سارے نہیں، کچھ اختیار اللہ نے اس کو دے دیے ہیں، کچھ اس کو دے دیے. نہیں آ رہی بات؟ یہ والا جو بت ہے اس بت کو بھی نہیں دیے. یہ جو بزرگ کو اللہ تعالیٰ نے مثلاً اولاد دینے کا اختیار دیا ہوا تھا، سمجھ رہے ہو؟ لہذا ان بزرگ کے مرنے کے بعد ان کے نام کی صورت بنا کے جب ان کے سامنے ہم جھکیں گے تو اللہ کی عطا سے یہ بزرگ بھی ہم کو، بولو بھائی، اولاد دے دیں گے. عین یہی شرک آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی شرک عین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل کشا کہنے والے کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت علی خود سے آپ کی مشکلات آسان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے آپ کی مشکلات. بولتے کیوں نہیں؟ یہ جو نوح علیہ السلام کے دور میں 5 بڑے بڑے بت تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ اصل میں 5 بڑے بڑے بزرگان دین تھے، اللہ والے لوگ تھے. جب ان کی موت واقع ہوئی ہے تو لوگوں نے کہا یہ بڑے اللہ والے بزرگ ہیں، ان کے نام کی مورتی بنا کر ہم ان سے دعا مانگیں گے ان سے، دے گا کون؟ اللہ. نہیں آ رہی بات؟ اور بعض یہ کہتے تھے مانگیں گے ان سے، دیں گے یہ مگر اللہ کی عطا سے، کیونکہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہوئے. ان دونوں قسموں کو شریعت نے کیا قرار دیا؟ شرک. کہ اللہ نے کسی کو کسی قسم کا اختیار، سارے اختیارات اللہ نے کس کے پاس رکھے ہیں؟ اپنے پاس. کسی کو نہیں دی اللہ نے. یہ والا شرک ہے جس کی نفی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. آج جب کسی سے بات کی جائے نا مشرک سے، تم رسول سے کیوں مانگتے ہو، فلاں سے کیوں مانگتے ہو، کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ یہ خود سے نہیں دے سکتے، لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اختیارات دے دیے تو ہم اگر اللہ کے حبیب سے مانگ لیں تو تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو کون کیا کرتا تھا؟ مشرکین مکہ کرتے تھے. وہ اللہ کے رسول سے نہیں مانگتے تھے، وہ بتوں سے مانگتے تھے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم بت کے پاس، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے. اب یہاں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ واہ بھائی واہ، پولیس کے پاس تو اختیارات ہیں آپ کی مدد کرنے کے ہیں بھائی، ڈاکٹر کے پاس اختیارات ہیں آپ کو اولاد دینے کے، بے اولاد لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا. کیا خیال ہے؟ تو کیا اللہ کے نبی کے پاس نہیں ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ موضوع میرا ابھی توحید مقصد نہیں ہے، جلدی سے اس کو سمیٹ کے میں اسٹیشن درمیان میں آتے رہتے ہیں. اصل میں ادھورا چھوڑ دو نا، پھر مجھے پتا ہے فیس بک پہ گالیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، برا بلا ابے اس کو، جب پولیس کے پاس اختیارات ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ اس طرح کے آ جائیں گے. اصل تو میں آ رہا ہوں اب. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کہیں سے جا رہے ہیں تو راستے میں اسٹیشن اتنا اچھا لگا کہ چلو یہیں اتر جاؤ یار. کیا خیال ہے؟ ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو
یاد رکھو پولیس جو مدد کرتی ہے وہ اسباب کے تحت کرتی ہے. اسباب کے تحت تو سب کے پاس سب کچھ ہر قسم کے اختیارات ہیں, اور وہ صرف نبی کے پاس نہیں ہے اسباب والے. آپ خود مانتے ہیں کہ وہ کس کے پاس ہیں؟ پولیس کے پاس بھی ہیں. تو پھر پولیس سے معاذ اللہ پھر پولیس کو, پھر تو پولیس کا مقام بھی بہت اونچا ہو گیا نا. آپ مانتے ہیں کہ پولیس کے پاس جس قسم کے اختیارات ہیں, ہم ان اختیارات کی بحث نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے لاجیکلی کوئی کام کرنا, میں آپ سے پانی مانگتا ہوں تو آپ جائیں گے نل کا کھولیں گے, پوری سائنٹیفک لاجک ہے نا, پانی اوپر سے نیچے آئے گا. اور ایک میں آپ سے پانی مانگتا ہوں, آپ چھو منتر کر کے بولتے ہیں بس جب چاہو آپ بارش برسا سکتے ہو, جب چاہو آپ پانی سامنے لا سکتے ہو. ایسا تو نہیں ہوتا, یہ شرک ہے. ڈاکٹر سے جب آپ اولاد مانگتے ہیں تو اولاد نہیں مانگتے, اولاد کی دوا مانگتے ہیں کہ میرے اندر کوئی خرابی ہے, کوئی میڈیکلی کوئی پرابلم ہے, تو کوئی ایسا دوا بتاؤ کہ وہ میڈیکلی پرابلم کیا ہو جائے, حل ہو جائے. جبکہ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تو جس طرح بھی دینا چاہے, چاہے وہ میڈیکلی پرابلم صحیح ہو یا نہ ہو. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگی تھی, میڈیکلی بڑھاپے میں دعا ممکن اولاد ممکن نہیں ہے, لیکن کہا تھا مجھے ایسے ہی چاہیے. اللہ نے کہا چلو بوڑھے ہو کے ہی دے دوں گا میں تمہیں. اس قسم کے اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اس میں اللہ نے کسی پیغمبر کو, کسی فرشتے کو, کسی مقرب ولی کو بھی اپنے ساتھ شریک بولو بھائی نہیں کیا ہے. اور اگر آپ نے یاد رکھو, خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اللہ شرک کے معاملے میں بہت حساس ہے, کیونکہ یہ غیرت کا معاملہ ہے. مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگنا شروع کر دیا اور وہ اسباب سے ہٹ کے مانگنا ہو, تو پھر میرے بھائی بخشش کا امکان ختم. اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مزاروں پہ جانا بولو بھائی بند کر دو. کچھ بھی نہیں رکھا مزاروں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. میں جب سفر پہ جاتا ہوں نا تو پھر ایک ٹیلی فون کے ذریعے, اور ٹیلی فون سے بھی زیادہ سفر میں لوگوں کا پتہ چلتا ہے. ایک مرتبہ میں پنجاب سے آ رہا تھا بائی ٹرین, تو اسٹیشن پہ ہم بیٹھ گئے ٹرین کے انتظار میں. تو ایک پڑھا لکھا لڑکا میرے ساتھ آگے بیٹھ گیا, لگ رہا تھا شکل سے لباس سے پڑھا لکھا ہے. گپ شپ شروع ہو گئی. میں نے کہا کدھر کی روانگی؟ کہہ رہے کراچی جا رہا ہوں. میں نے کہا کہاں؟ کہہ رہے وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. میں نے کہا شکل سے تو پڑھے لکھے لگ رہے ہو یار. تو کہہ رہے کیا ہوا؟ مزار پہ جا کے میں اللہ سے مانگوں گا, عبداللہ شاہ غازی سے تھوڑی مانگوں گا. تو میں نے کہا اللہ سے مانگنے کے لیے اللہ نے مسجدیں بنائی ہیں, مزار بولتے کیوں نہیں؟ اللہ سے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ مسجدیں ہیں, مزار تھوڑی ہیں. بہت سمجھایا, مگر جیسے روحانی علاج والوں کی عقیدت ایک دفعہ جب دل میں بیٹھ جائے نا, دلائل کے انبار لگا دو مگر بات سمجھ میں یہ اندر کوئی فالٹ ہوتا ہے. استخارے کا ایک دفعہ تصور دماغ میں بیٹھ گیا نا, پھر بھی استخارہ کرے گا جو اپنے طریقے سے. ایک تو سنت استخارہ ہے نا جو میں بولتا رہتا ہوں, ایک غلط استخارہ ہے جس میں کچھ نکلتا ہے. کتنا چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھائی یہ استخارے نہیں ہے اسلام میں. کل ایک خاتون آئی بڑی عمر کی کہ میری بیٹی کی شادی تھی تو وہ لڑکے کا رشتہ آیا, میں نے استخارہ نکالا, اس میں کالا آیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا میرے بیان بھی سنتی ہیں اور کہہ کہہ کے تھک گیا, مگر یہ جو بیماری ہے نا, یہ جو بیماری ہے نا ایک دفعہ استخارے کی, روحانی علاج کی, جن چڑیل بھوت کی, جادو ٹونے کا وہم, یہ نکلتی نہیں ہے. میں نے کہا محترمہ اماں جی آپ کی بیٹی آج کل رشتے کہاں آ رہے ہیں اگر بندہ اچھا ہے؟ میں نے کہا خواب میں کالا نکلا ہے, بندہ تو کالا نہیں ہے نا. ایسے ہی میں نے کہا لڑکا تو اتنا کالا نہیں ہے نا جتنا خواب میں کالا آیا تھا. لڑکا ایسا ہے کہ اتنا کالا ہے کہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا. پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ بھئی بیٹی کو پتہ نہیں پسند آئے کہ نہ آئے. تھوڑا بہت تو لڑکے کالے پیلے بھی چلتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن بالکل ہی بلیک ہے اتنا کہ اندھیرے میں نظر آ ہی نہیں رہا. اور آپ کی بیٹی بالکل گوری چٹی ہے, پھر تھوڑا میچنگ کا رشتہ بولو بھائی نہیں. لیکن محض اس بھائی کوئی کالا پیلا بیٹھو, میں یہ میری عادت ہے ایسا, یہ تو اس کو کوئی وہ نہ کریں آپ لوگ, دل پہ نہ لے کے جائیں.
کسی کو اللہ نے کالا بنایا, کسی کو گورا بنایا, یہ تو ایک مزاح کی چیز ہوتی ہے نا. کسی کا مذاق اڑانا مقصد بول لو نا یار نہیں ہے. تو کیونکہ وہ ان کو سمجھانے کے لیے یہ مزاح کرنا پڑتا. میں نے کہا استخارے میں کالے نکلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. لڑکا اچھا ہے تو بیٹی کی شادی وہاں آنکھ بند کر کے کر دیں, اچھا نہیں ہے تو استخارے سفید بھی نکلتے رہے, سفید کبوتر نکلے استخارے میں, آپ نے بیٹی کی شادی وہاں نہیں کرنی. اور اللہ کا واسطہ میری جان چھوڑیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ استخارے کی ڈسی بھی ہیں, یہ پھر کھڑی ہو جائیں گی. نہیں جی آپ نکال کے بتائیں. لوگ آ جاتے ہیں پرچہ لے کے میرے پاس, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. فون آیا, اٹھایا جی فلاں بات کر رہا ہوں, جی فرمائیے. میرا نام جی عبد الشکور ہے. تو کیا کروں بھائی؟ میری والدہ کا نام بی بی گل چمن. تو بھائی میں کیا کروں, اپنے شجرہ نسب بیان کر رہا ہے بھائی تو مجھے اس سے کیا غرض؟ آپ کی اماں کا نام کیا, آپ کے دادا کا نام کیا؟ کہہ رہے ہیں آگے سنیں تو صحیح. تو میری اماں کا نام یہ ہے اور بچی کا نام یہ ہے. اپنی گھر کی بچیوں کے نام بتا رہا ہے بھائی مجھے, تو کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے آپ استخارہ نکال دیں. جہالت ہے. اپنا نام, اپنی اماں کا نام, اپنی بچیوں کا نام بتا کے کیا نکالنا؟ میں نے کہا ہم نے آج تک اپنی شادیوں میں کبھی استخارہ اللہ کا شکر ہے نہیں نکالا, ورنہ اب تک کنوارے کے کنوارے ہی ہوتے. ہمیں تو جہاں رشتہ ملا ٹرائی مارا. استخاروں کے چکر جو یہ آج کل جاہلوں والے استخارے ہو رہے ہیں, اس کے چکر میں الحمدللہ ٹرائی کرو یار. ان کو بھی منع کر دیا استخارہ نہیں نکالنا. لڑکی والوں کو بھی سختی سے کیا بول دیا, نہیں نکالنا. اور اگر نکالا, کیونکہ ڈر ہی ہوتے ہیں نا ان کا, سوتے ہوئے پتہ نہیں کیا خواب آ جائے, اچھا والا ایک رشتہ انکار کر دیں یار. کیا اگلے بھی تو ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے گا تو ہم بھی کنوارے ہی رہ جائیں گے. ان کو سختی سے منع کہ استخارہ نہیں نکالنا. لیکن اگر ان کی سمجھ میں نہیں آیا, جیسے کہ نہیں آتا, تو پھر ان کو بولا کہ ہمارا جو استخارہ ہے نا میرا والا بہت طاقتور ہے, اس میں یہ نکلا ہے کہ ان لوگوں کا اگر نیگیٹو بھی آئے پھر بھی یہی کرنا ہے. استخارے میں یہ نکلا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ ان کا استخارہ اگر نیگیٹو بھی آیا تو مجھے جو استخارہ آیا ہے اس میں یہ آیا ہے کہ اس کی پرواہ نہیں کرنا, اور ان کو بتا دینا کہ آپ نے بھی کیا کرنا ہے, یہی کرنا. چھوڑ دو یہ استخارے, یہ جو آج کل چل رہے ہیں. یاد رکھو جو شریعت کے آدھے حکم کو لیتا ہے وہ خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرتا ہے. ہمارے نبی کی سیرت دیکھا کرو, اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں, میں زیادہ نہیں جاتا. تو یہ روحانی کا ایک دفعہ دماغ میں خناس بھر جائے, کسی نے کچھ کر دیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, اور یہ مزاروں کا ایک دفعہ دماغ میں بیٹھ جائے, تو انسان مسجد سے کیا ہوتا ہے, یہ مزاروں پہ جانے والے اکثر مسجدوں کے نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن. ان میں ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. یہ نہیں کہ جس کا دل مزار پہ بولتے کیوں نہیں اٹکا ہوا ہو, یہ نہیں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مسجد میں اٹکا ہوا. اور یہ بھی یاد رکھو جو مزاروں پہ جانے والوں کے جن چڑیل بھوت اترتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں مزار پہ کہتے ہیں جن اتر گیا, تو چڑھتا بھی وہیں سے ہے. نہیں آ رہی بات؟ جن کو پتا ہوتا ہے یہ کمبخت وہاں جائے گا, اس لیے جن چڑھ جاتا ہے تاکہ یہ وہاں جائے تو میں اتر جاؤں اور اس کا عقیدہ مزار سے پکا ہو جائے. ابھی ہمارے ایک رشتے دار آئے ہوئے تھے, ان کے پاؤں میں دھاگا, انگوٹھے میں بھی دھاگا, تھوڑا سا ان میں گرین شیڈ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ہمارے پہ رشتے دار بہت مختلف قسم کے رشتے دار ہم نے الحمدللہ پالے ہوئے ہیں, مختلف ڈیزائن کے. جب خاندان بڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی آدمی کی مینٹل اپروچ اونچی ہوتی ہے, اس کو ہر قسم کے رشتے داروں سے واسطہ پڑتا ہے. تو ان کے دھاگے, ان کے گھر میں سب ایسے ہی, کسی کے انگلی پہ دھاگا, کسی کے یہاں, کسی کی امام زامن, کسی کے پتہ نہیں کیا کیا بندہ رہتا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپ کو میں 15 سال سے دیکھ رہا ہوں ان دھاگوں میں لپٹا ہوا ہے, آپ کے مسائل حل ہوئے, ایک مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے کہا اللہ کا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے, کبھی مجھے دیکھا کوئی دھاگا بندھا ہوا. ہمیں تو جب گھر میں دھاگے کی بھی ضرورت ہوتی بھی ہے نا, کوئی کام سلائی کے لیے, تو وہ بھی نہیں مل رہا ہوتا, دھاگے ہی نہیں, شارٹ ہیں, جو ضروری دھاگے ہیں وہ نہیں ملتے ہمیں.
تو میں نے کہا آپ نے کبھی ہمیں دیکھا؟ اور میں نے کہا ہمارے مسائل بھی آپ سے زیادہ ہیں. آپ کا صرف ایک مسئلہ ہے, ہمارے مسئلے کتنے ہیں؟ 3 بڑے بڑے مسائل ہم نے رکھے ہوئے ہیں, اور ایسے مسئلے ہیں جو کبھی حل, بھائی سمجھ رہے ہو نا, یہ مسئلہ کبھی حل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے ابا سے پوچھا نا کہ ابو یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا ہے تو پھر کرتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا عقل بادام کھانے سے نہیں آتی, ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ عقل کس سے آتی ہے؟ ٹھوکریں کھانے سے آتی ہے. تو میں نے کہا ہمارے الحمدللہ تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ کہنا چاہیے, میں نے کہا ہمارے مسائل آپ سے زیادہ, وسائل آپ سے کم. مسائل زیادہ اور وسائل آپ سے کم. آپ کے مسائل کم اور وسائل ہم سے زیادہ, پھر بھی آپ پریشان ہو. اللہ کا فضل ہے ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, ہمارے دعا سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ہمارے کس سے حل ہو جاتے ہیں؟ ہمیں کسی دھادے کے اور یہ امام ضامن اور یہ کسی مزار پہ جانے کی ضرورت نہیں. اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہوا تو اللہ نے کب کہا ہے کہ سارے مسئلے تمہارے دنیا میں حل ہو جائیں گے؟ کیا خیال ہے؟ دنیا میں کوئی انسان ایسا ہے, اگر مسئلے حل ہوتے نا تو حکمرانوں کے حل ہوتے. ہمارے جو حکمران ہیں, یہ دنیا میں کسی کے بھی حکمران ہیں, سب سے زیادہ دولت اور قوت کس کے پاس ہوتی ہے؟ حکمرانوں کے. سب سے زیادہ مسائل میں گرے ہوئے کون ہوتے ہیں؟ یہی لوگ. ان کو ہر وقت اپوزیشن کا ڈر. بڑے بڑے حکمران ہیں, اتنی پاور, ان کے مسائل بھی بڑے بڑے. تو جب انسان کے پاس وسائل بڑے ہوتے ہیں تو مسائل بھی اسی حساب سے بڑے ہو جاتے ہیں, اور جب وسائل تھوڑے ہوں تو مسائل بھی تھوڑے. اور وسائل تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, مسائل چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, لیکن انسان کمپرومائز کر لے کہ بھائی میں صرف کس سے مانگوں گا؟ اللہ سے. اللہ حل کر دے ٹھیک ہے, اللہ اگر حل نہیں بھی کرتا تو تسلی بہرحال دے دیتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. خوب اچھی طرح سنیں یہ بات. ابو سعید خدری کے والد بھائی غزوہ احد میں شہید ہو گئے. نبی کی خاطر اپنے گھر کے مرد قربان کرا دی حضرت ابو سعید کی والدہ نے. ماں بیوہ ہو گئی, بیٹے شہید ہو گئے. ایک بیٹا بچا ہے ابو سعید, جو 11-12 سال یا 10 سال کی عمر تھی, ان کی بچے تھے. اب صحابہ کے گھروں میں جو شہادتیں ہوئی ہیں تو فاقے پڑنا شروع ہو گئے. ظاہر ہے 70 افراد شہید ہوئے, یہ جوان تھے, کمانے والے تھے. 70 گھروں کے چولہے بند ہو گئے. کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے. اس لیے یاد رکھو, جو انجینئر بدبخت بیٹھ کے حضرت معاویہ کو برا بلا کہتا ہے, دلائل کی دنیا میں جواب تو بہت ہیں, علماء دے چکے ہیں, لیکن اس بدبخت کو اپنی موت کے برے انجام سے ڈرنا چاہیے. ایک آج کا بچہ بیٹھ کر حضرت علی اور معاویہ میں امپائر بن کے یہ فیصلہ کر رہا ہو کہ یہ جنتی اور یہ جہنمی, اس کی اللہ نے ہمیں اجازت نہیں دی, اور یہ بہت بڑی جرت اور دلیری ہے. بڑوں کے اختلافات بڑوں تک محدود رہنے دو. آپ اتنا فنٹر بننے کی کوشش مت کرو. تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم بیٹھ کر ایک صحابی رسول پر تانے دو؟ مجھے اس انجینئر پہ خدا کی قسم غصہ نہیں آتا, مجھے ان مسٹنڈوں پہ غصہ آتا ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر جی حضوری میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دنیا میں بڑے بڑے علماء فقہا دنیا سے ختم ہو گئے, تمہیں کل کے لونڈے کو, ایک بچے کو تم نے بٹھا کے اپنا پیر و مرشد بنا لیا ہے, اس کی تحقیق کو تم تحقیق کہتے ہو. ایک طوفان بدتمیزی ہے میڈیا پہ صحابہ کرام کے خلاف. ہر کچا اٹھتا ہے, ہر جاہل سے جاہل اٹھتا ہے اور تبصرے کرنا صحابہ کرام کے خلاف شروع کر دیتے ہیں. میری نظر میں حضرت عثمان کی پالیسی ٹھیک نہیں تھی, میری نظر میں حضرت معاویہ کا یہ موقف درست نہیں تھا. تیری اوقات کیا ہے کہ تو ایسے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے؟ امام مالک سے کسی نے کہا کہ کیا عمر بن عبد العزیز حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی, ان کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز نے اتنے کام کیے تو کیا وہ حضرت معاویہ سے افضل ہیں؟ امام مالک نے فرمایا کہ معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں لڑا کرتے تھے, اس گھوڑے کی ناک میں جانے والا غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے بہتر ہے. صحابہ میں جو اختلاف ہوا وہ حکومت کی لالچ میں نہیں ہوا,
ایک آزمائش تھی امت کی پر اللہ کی طرف سے. حضرت معاویہ کہتے تھے کہ حضرت عثمان کا میں رشتہ دار ہوں, ان کے قاتلوں سے قصاص لینا میرا حق ہے, اور حضرت علی کہتے تھے کہ میرے لیے قصاص لینا ممکن نہیں ہے, پہلے حکومت کو مضبوط کرنا یہ زیادہ ضروری ہے. اجتہادی اختلاف تھا, اس بیس پر تلوار اٹھی ہے آپس میں, تو اس تلوار اٹھنے میں حضرت علی حق پر تھے, حضرت معاویہ غلطی پر تھے, مگر یہ غلطی دولت کی لالچ میں, پیسوں کی لالچ میں بولو بھائی نہیں تھی. وہ اپنے آپ کو حق سمجھ رہے تھے. انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, وہ کسی چیز کو صحیح سمجھتا ہے جبکہ حقیقت میں وہ صحیح نہیں ہوتی. اس کی تو بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ ان کے پاس ایک کیس آیا, حضرت داؤد نے بھی فیصلہ کیا اور آپ کے بیٹے سلیمان نے بھی. اللہ فرماتے ہیں سلیمان کا فیصلہ صحیح تھا, داؤد کا فیصلہ بولو بھائی سلیمان کے مقابلے میں صحیح نہیں تھا. یہ اجتہادی غلطی چھوٹے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے اور بڑے مسائل میں بھی ہو سکتی ہے. تو صحابہ کرام کی بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت ابو بکر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عمر نے اعتماد کیا, ان کو گورنر بنایا. حضرت عثمان نے اعتماد کیا. یہ اتنے حضرات ان پر اعتماد کر رہے ہیں, ان میں کوئی کوالٹیز ہوں گی, کوئی خصوصیات ہوں گی. لوگوں کی کالز آتی, انجینئر نے فلاں پہ الزام لگایا, اس کا جواب فلاں پہ الزام لگایا. میں نے کہا جس آدمی کا کام یہی ہو امت میں تخریب کاری, تم اس کی باتیں سنتے کیوں ہو؟ دنیا میں علماء ختم ہو گئے ہیں کیا؟ پورے برے صغیر میں تمہیں ایک بچہ ملتا ہے جو ہے بھی انجینئر, جو عالم مفتی بھی نہیں ہے. حوالوں پہ مرتے ہیں لوگ کہ بھئی ہر بات حوالے سے کرتا ہے. تم نے جا کے دیکھا ہے وہ حوالے صحیح ہے یا نہیں ہے, ان کا اردو ترجمہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ایک مثال دی تھی نا کہ انجینئر نے کہا کہ یہ جو ترمذی کی حدیث ہے رفع الیدین نہ کرنے کے بارے میں, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اس کا میں نے جواب دیا تھا وہ اس کو نہیں کہا, وہ دوسری والی کو کہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کنفیوژن ہوئی ہے لوگوں سے, تو لوگ بڑے حیران ہوئے, کہنے یہ اب ہم اتنی باریکی میں کیسے جائیں. تو میں نے کہا آپ کو سننے کی ضرورت کیا ہے, اتنی گہرائی میں آپ کو گھسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہتے ہیں نہیں جی اندھی تقلید نہیں کرنی. تو اب کیا کر رہے ہو؟ اب بھی تو اندھی تقلید ہی کر رہے ہو. کون سا ہر مسئلے پر آپ نے پوری تحقیقات کی ہوئی ہیں؟ ایک طرف کے دلائل سنتے ہیں اور اپنے آپ کو محقق قرار بولو بھائی. سورہ کہف میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک اور دلچسپ واقعہ پڑھا تھا, تو اس کو آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا. سورہ کہف کا نام تو سنا ہے نا, حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. ایک کام آپ لوگ ضرور کریں کہ دیکھو جو حافظ قرآن نہیں ہے نا, وہ کچھ متعین صورتیں ضرور یاد کریں قرآن مجید کی. ٹھیک ہے, پورا قرآن حفظ نہیں ہوتا, کچھ متعین صورتیں ہیں جیسے سورہ یاسین ہے, سورہ ملک ہے. سورہ ملک کی تو بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سورہ کہف ہے, یہ بھی زبانی یاد کریں. سورہ سجدہ ہے, یہ بھی زبانی یاد کریں. اور 30واں پارہ بھی مکمل زبانی اور 29واں بھی مکمل زبانی ہے. یہ 2 پارے ہر ایک کو حفظ ہونے چاہیے, 29واں اور کیونکہ نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں. 29واں 30واں مکمل یاد کر لیں, سورہ یاسین یاد کر لیں, سورہ ملک یاد کر لیں, اور سورہ کہف یاد کر لیں, سورہ سجدہ یاد کر لیں. سمجھ رہے ہیں؟ سورہ واقعہ یاد کر لیں, سورہ رحمان بھی یاد کر لیں. اگر سورہ رحمان یاد کرنا ذرا مشکل ہے, سورہ واقعہ یاد کر لیں. تو یہ چند صورتیں آپ یاد کریں گے نا, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ تہجد میں آپ لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں. دیکھو سورہ کہف جمعے کے دن فضیلت ہے نا, تو وہ جمعے کی رات کو تہجد میں پڑھ لو سورہ کہف, تو فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی اور نماز کا ثواب بھی مل جائے گا. تو جن لوگوں کو قرآن کا حصہ یاد نہیں ہوتا وہ تہجد لمبی رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے. وہ علم طرح سے بس پڑھتے رہیں گے, رکوع کریں گے پھر اٹھیں گے. تو وہ تہجد میں جو ہے نا کچھ اپنا سینے میں اتنا قرآن محفوظ رکھنا چاہیے تاکہ کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے, وہ لمبی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ 30واں پارہ ہے, ایک پارہ تہجد میں پڑھ لیں مکمل 30واں پارہ. تو یہ تھوڑا تھوڑا روزانہ قرآن مجید یاد کیا کریں. کیا ہو گیا بھائی؟ روزانہ آج سے عزم کریں کہ ہم روزانہ قرآن کا بے شک کچھ نہیں 4 لائنیں زبانی یاد کر لیں گے. ایک صفحے 15 لائنوں والا قرآن لے لیں, کیونکہ زیادہ تر حافظ میں نے دیکھے 15 لائنوں کے, ایک ہی ہمیشہ یاد.
جب بھی قرآن حفظ کرنا ہے نا تو ایک ہی جیسے قرآن سے حفظ کرنا ہے، ورنہ بہت کنفیوز ہو جائیں گے. بھائی قرآن جو چھپتے ہیں نا ان میں کچھ 15 لائنوں والے ہوتے ہیں، کچھ 16 لائنوں والے ہوتے ہیں. کوئی سورت 15 لائنوں سے یاد کر لی، کوئی 16 سے، بہت کنفیوز ہو جائیں گے. پوری زندگی ایک جیسے قرآن سے ہی پھر پڑھا جاتا ہے. تو آج سے یہ ہمت کر لیں، جتنے لوگ فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں، نیٹ پہ بھی سنیں گے، آپ لوگ بھی جو موجود ہیں، روزانہ قرآن کی 3-4 لائنیں زبانی یاد کرنی ہے ان متعین صورتوں کی. 3-4 زیادہ بوجھ نہ ڈالیں اپنے اوپر ورنہ مایوسی ہو جاتی ہے. تو اس میں بڑی برکت ہوگی، 1-2 سال میں بہت ساری صورتیں یاد ہو چکی ہوں گی. میں نے جو قرآن مجید حفظ کیا ہے نا تو میرا حفظ کرنے کا شروع میں ارادہ نہیں تھا، میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میرے بڑے بھائی کو جزائے خیر دیں، وہ حافظ قرآن ہیں. ہم نے کسی الگ سے قاری سے نہیں پڑھا، اپنے بڑے بھائی سے ہی پڑھا ہے. تو وہ ہمیں روزانہ سب بہن بھائیوں کو لے کے صبح بیٹھ جاتے تھے فجر کے بعد، اور ہمیں انہوں نے پڑھانا. قاعدہ تو میرے والد صاحب نے پڑھا دیا تھا، نورانی قاعدہ، اور کچھ دعائیں یاد کرا لیں. باقی بڑے بھائی نے پھر قرآن پڑھانا شروع کیا. تو جب میرا قرآن ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اب کچھ صورتیں یاد کر لو. تو مجھے سورہ کہف یاد کرا دی. تھوڑی صبح دے بیٹھتے تھے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روزانہ، باقی پھر اسکول جانا ہے، باقی کام ہوتا، بس روزانہ اتنی دیر بٹھاتے تھے. تو وہ روز تھوڑی صورتیں یاد کر کے بہت ساری صورتیں یاد ہو گئیں. تو پھر مجھے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کہ یار جب اتنی ہو گئی تو پورا یاد کرو قرآن. تو میں نے بہت تھوڑے سے عرصے میں طلب علمی کے دوران الحمدللہ حفظ مکمل کیا ہے، پڑھائی کے دوران. تو ایک دفعہ ذوق پیدا ہو جائے گا نا تو پھر خود مزہ آئے گا، خود لطف آئے گا اس میں. تو سورہ کہف بھی مشہور صورت ہے جو پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی جمعے کو تلاوت کرے گا، جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں تلاوت، ایک روایت میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. کہف عربی میں کہتے ہیں غار کو. اس میں 2 بلکہ 3 واقعات ہیں، 2 تو بڑے ہی دلچسپ ہیں. پچھلی قوموں میں چند نوجوان تھے جو ایمان لے کر آئے. جو کیا کیا انہوں نے؟ لیکن جس ملک میں وہ رہتے تھے وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ ایمان والوں کو زندہ رہنے نہیں دیتا تھا. تو ان نوجوانوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہاں رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایمان ظاہر کریں گے یہ ہمیں مار دیں گے، تو ہم اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نکلتے ہیں. یہ بڑی قربانی ہوتی ہے اپنا ملک چھوڑ دینا اللہ کے لیے. ہمیں چھوڑنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم چھوڑ کے جائیں گے کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے نا. تو ہم یہیں رہ کے دین پر عمل کریں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنا ہے کہ جو کرنا چاہے تو عمل کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کرتے ہیں، یہاں سے نکلتے ہیں. اب اللہ نے دیکھو ان کے ساتھ کیسی رحمت کا معاملہ کیا. اصل میں یہود و نصارہ اس واقعے کو جانتے تھے، تو وہ نبی کی نبوت کا امتحان لے کے لیے انہوں نے نبی سے یہ واقعہ پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. یہود و نصارہ تو جانتے تھے، ان کی آسمانی کتابوں میں بھی تھا، تاریخ سے بھی نقل ہوتا چلا آ رہا تھا نا، بڑا دلچسپ واقعہ تھا. تو یہ چیزیں تو پھر سینہ بسینہ نقل ہوتی ہیں. لیکن یہ واقعات مشہور تھے مدینہ میں جہاں یہود و نصارہ رہتے تھے. اہل مکہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا. تو انہوں نے نبی کا امتحان لینے کے لیے پوچھا کہ اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل کی اور بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. اکثر توبہ کی توفیق جوانی میں ملتی ہے، چاہے گناہوں سے توبہ کرنی ہو یا کفر سے توبہ کرنی ہو. میں نے بوڑھوں کو بہت کم دیکھا اسلام قبول کرتے ہوئے، بلکہ دیکھا ہی نہیں. جتنے میں نے غیر مسلمان ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں؟ جوان، حالانکہ اس وقت مزے اڑانے کی عمر ہوتی ہے. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جوانی میں توبہ آسان ہے، بڑھاپے میں توبہ مشکل. کیوں؟ جوانی میں جیسے گناہوں کا جوش ہوتا ہے تو گناہ سے بچنے کا جذبہ بھی جوانی میں ہی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ جوش کا ہونا ضروری ہے گناہ کے لیے بھی اور توبہ کے لیے بھی. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی ایک آگ بھڑکتی ہو نا جسم میں، گناہ کی بھی آگ بھڑکتی ہے اور گناہ سے توبہ کے لیے بھی جذبہ چاہیے. بڑھاپے میں جذبات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹھنڈے. نہ گناہ کا وہ جذبہ رہتا ہے اور نہ گناہ سے توبہ کا وہ جذبہ رہتا ہے، لہذا نیوٹرل ہو جاتا ہے. بس جس حال میں جوانی گزاری اسی میں
رہتا ہے, کہتا ہے چھوڑو اب کیا توبہ کرنی, بس آرام سے مجھے زندگی گزارنے دو, مرنے دو آرام سے, چاہے وہ کفر کافر ہو یا گناہگار ہو. اس لیے یہ نہیں کہ بڑھاپے میں توبہ قبول نہیں ہے, قبول تو بڑھاپے میں بھی ہے, مگر بڑھاپے میں توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے. تو اس لیے جوانی میں ہی توبہ کر لو, اور اسی سال کر لو, اور اسی رمضان میں کر لو, اور اسی اعتکاف میں کر لو, اور ابھی کر لو. شیطان کہے گا کل عید کے بعد کروں گا, پہلے 2-4 فلمیں دیکھوں گا عید کے بعد جو نئی نئی ریلیز ہوں گی ہیں, اور پھر جو ساری مستیاں اپنی پوری کروں گا, نکالوں گا, مزے اڑاؤں گا, پھر کیا کروں گا, تسلی سے آخر میں توبہ کر لوں گا. جس نے یہ سوچ کے توبہ کو ڈیلے کیا, مؤخر کیا, اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا, کرنی ہے تو کرو ابھی. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. آج رات اٹھ کے نا اللہ سے خوب گڑ گڑا کے مانگے, اللہ جتنے گناہ تھے ہم نے چھوڑ دیے, بس ہمت کرو, ہمت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان نوجوانوں نے کیا کہا, بھائی ہمت کرتے ہیں. فتیہ, قرآن کیا کہہ رہے ہیں, نوجوان تھے. فتن کی جمع فتیہ آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ, چلو یہاں سے بھاگ کے کسی غار میں پناہ لیتے ہیں, وہاں جا کے سوچیں گے کہ کل کرنا کیا ہے, اگلا پلان کیا. ابھی تو یہاں سے نکلو, یہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا. انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی اس قربانی پر اللہ ان کو کیسا نوازنے والا ہے. اللہ بڑا شکور ہے. اللہ کا ایک نام ہے شکور. شکور پتہ ہے کسے کہتے ہیں, قدردان. آپ تھوڑا کریں اور وہ نوازے بہت زیادہ, اس کو شکور کہتے ہیں. تھوڑی قربانی آپ دو گے مگر وہ نوازے گا بہت زیادہ. اللہ ایسا کرتے ہیں. تو یہ نوجوان نکل کے گئے ہیں اور انہوں نے غار میں کیا کی, پناہ لی, وہاں بیٹھ چلے گئے, نیند آ گئی, سو گئے. ساتھ ان کا کتا بھی تھا. حفاظت کے لیے کتا رکھنا بولو بھائی جائز, بلا وجہ کتا رکھنا حرام ہے. نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ کتا رکھا, روزانہ 1 قرات اس کی نیکیاں کم ہوتی رہیں گی. 1 قرات پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. روزانہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. اسلام میں کتا پالنا بلا وجہ جائز نہیں ہے. ضرورت کے لیے, شکار کے لیے پال سکتے ہیں. شکاری کتے ہوتے ہیں نا کہ شکار وکار کرنا ہے, یا گھر میں طوطے پالے ہوئے ہیں تو ان کی شکار کے لیے کتا رکھا ہوا ہے. تو یہ ہوتا ہے طوطوں کی حفاظت کے لیے کتے رکھنے پڑتے ہیں بعض دفعہ. تو لیکن کتے کو بتا دیں کہ صرف طوطوں کی حفاظت کے لیے. لوگ کتا پالتے ہیں ڈاکوں سے حفاظت کے لیے, اس کو بتاتے نہیں ہیں, وہ ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ اپنا کتا بھی ساتھ لے گئے حفاظت کے لیے کہ بھائی کہیں پہرے وہرے کے کام آئے گا. تو غار میں ان کو نیند آئی اور کتا کہاں بیٹھا ہوا ہے, غار کے کنارے پہ. وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہ بھائی کوئی آئے گا تو بھونک کے ان کو بتائے گا بھائی بندہ آیا ہوا ہے کوئی. تو اب جو ہے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان پہ نیند کو مسلط کر دیا, سو گئے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. 309 سال سوئے ہیں. کتنے؟ 309 سال. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اگر انسان ایک ہی پہلو پہ لیٹا رہے نا تو زمین کھا جاتی ہے اس کو. تو اللہ فرماتے ہم ان کو کروٹیں بھی دلاتے رہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ. جب سورج نکلتا تھا تو وہ بھی کترا کے نکلتا تھا. روشنی جائے گی مگر تیز دھوپ نہیں جائے گی, تاکہ سورج کی جلن, سورج کی کرنیں ان کی اسکن کو خراب نہ کریں. اور اللہ فرماتے ہیں 309 سال تک کتا جس انداز میں بیٹھا رہا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا. وہ کیا ہے, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کہ تم اس کتے کو دیکھتے تو روب کی وجہ سے وہاں سے بھاگ جاتے. اللہ نے کتے پر ایسا روب ڈال دیا کہ کوئی بھی اس کے قریب پٹک نہیں سکتا تھا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ 309 سال میں ظاہر ہے کتنے لوگ یہاں سے گزریں گے, غار میں جا کے ان کو بھی نقصان نہ پہنچائے. تو کتے کی ایسی وحشت. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو اس دوران کیا ہوا, وہاں حکومت کا کیا ہو گیا, بادشاہ مر گیا, پوری رعایا تبدیل ہو گئی, کوئی نیک بادشاہ آ گیا اس ملک میں جو توحید پرست تھا.
اور نیک لوگوں کی قدر کرتا تھا. پوری رعایا تبدیل ہو گئی, حکومت تبدیل ہو گئی 309 سال میں. تو یہ 309 سال کے بعد سو کے اٹھے ہیں. اب پریشان ہے کہ یار ہم کتنا سوئے ہیں. کسی نے کہا کہ ہم 24 گھنٹے سوئے ہیں, کسی نے کہا کہ نہیں بھائی آدھا, کیونکہ یہ تو سوچ ہی نہیں سکتے تھے نا اتنے 100 سال تک ہم سوتے رہے. تو ایک نے کہا کہ اللہ ربکم اعلم بما لبثتم, اللہ کو پتا ہے بھائی کتنا سوئے ہیں, چھوڑو اس بحث میں کیا پڑھنا, 24 گھنٹے یا آدھا دن یا ایک دن, چھوڑو کیا کرنا ہے اس بحث سے. تو ایسا کرو فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ. کیا ہوا بھائی؟ فبعثوا بورقکم هذه الى المدینہ, یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ. کیا کرو؟ سکہ رائج الوقت. یہ رائج الوقت میں خود لگا رہا ہوں کیونکہ آج کسی کا نکاح پڑا ہے نا جمعے میں, اس میں لکھا تھا 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت. تو یہ پرانی اصطلاحات پتہ نہیں لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں بھائی. رائج الوقت ہی ہے اور کیا ہوگا. بیوی رائج الوقت ہے, دولہا رائج الوقت چل رہا ہے, تو سکہ بھی کون سا ہوگا؟ رائج الوقت ہی ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ سکے لے کے جاؤ, کرنسی لے کے جاؤ. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, اور دیکھ کر آؤ کون سا پاکیزہ کھانا ہے, کیونکہ غیر مسلم ریاست ہے, حلال ملنا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہنا بڑا مشکل کام ہے. لوگ یورپ امریکہ میں جا کے جو آئے کھا لیتے, کہتے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو, یہاں کیا حلال حرام, اتنا مشکل کام ہے. نہیں, آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی. غیر مسلم ملک میں گوشت کھانا آپ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یقین نہ ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے. اور محض حلال کا ٹھپا کافی, بولو یار, نہیں ہے. کہتے اس پہ حلال کا ٹھپا لگا. حلال کا ٹھپا لگانے میں کتنے ٹائم لگتا ہے. لوگوں نے مہریں بنا کے رکھی ہوئی, حلال لکھا ہوا ہے, ہر چیز پہ سور پہ بھی ٹھپا لگا رہے ہیں حلال. جو چیز آ رہی ہے اس پہ کیا لگا دیتے ہیں؟ حلال کا ٹھپا. جو بھی ان ملکوں میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ چکن کھا رہے ہیں, بکرا کھا رہے ہیں, جا کے پہلے تحقیق کریں کہ اس کمپنی میں حلال ہے بھی یا نہیں ہے. مشینی ذبیحہ ہماری تحقیق میں حلال نہیں ہے. قرآن میں صاف ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے کھانا جائز نہیں ہے. اور نام لینے کا مطلب انسان نے نام نہ لیا ہو, مشین کا نام لینا کافی, مراد یہ کہ انسان اس پہ نام لے. تو انسان کا اللہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے. تو یہ بھی پاکستان کی ایک فضیلت ہے کہ یہاں الحمدللہ حلال گوشت وافر مقدار میں ملتا ہے, یقینی حلال ہوتا ہے, اپنے سامنے سے ذبح ہوتا ہے, بالکل صاف نظر آ رہا ہوتا ہے. بڑی نعمت کی بات ہے. بعض ملکوں میں شروع ہو گیا ہے لیکن جہاں بھی گیا ہوں مزہ نہیں آیا, مشکوک ہے, اطمینان نہیں ہوتا. تو فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, دیکھ کر پاکیزہ مال لے کر آؤ, کیونکہ غیر مسلم ہے, پتہ نہیں مردار بھی کھاتے ہوں گے, تو حلال تلاش کرو. وَلْيَتَلَطَّفْ, اور ذرا احتیاط سے جانا. لا یشعرن بکم احدا, کسی کو پتہ نہ چلے تمہارے بارے میں, چپکے سے جانا, رومال ڈال کے اور پتلی گلی سے راشن خرید کے, کھانا خرید کے لے آنا. انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم, کیونکہ ان کو اگر ہمارا پتہ چل گیا ہمیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, اتنے دشمن تھے اسلام کے. او یعیدوکم فی ملتہم, یا زبردستی تمہیں اسی دین میں لے آئیں گے. ولن تفلحوا اذا ابدا, پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے, تم نقصان ہو جائے گا. ہم تو نہ اس دین میں دوبارہ جا سکتے ہیں اور نہ ہم قتل ہونا چاہتے ہیں کہ پتھروں سے ہمیں کوئی ہلاک کرے. لہذا چپکے سے جاؤ اور پتلی گلی سے واپس آ جاؤ. وہ جب چپکے سے گیا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گیا, وہ یہ کیا ہے بھائی, یہ تو وہ علاقہ ہی نہیں ہے بھائی. تو علاقہ ہی چینج ہو گیا ہے. علاقہ کیا ہو گیا ہے؟ چینج ہو گیا ہے. سندھ والے جو ہے نا علاقے کو کہتے ہیں علاقہ, کہتے ہیں علاقے کی بات ہوتی ہے بھائی. تو یہ تو پورا علاقہ چینج ہو گیا. تو وہ حیران کہ وہ بادشاہ کہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بادشاہ تو بھائی 300 سال پرانی بات ہے, اس کے زمانے کی تو ٹرینیں بند ہو گئی ہیں. کون سے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا بھائی وہ بادشاہ. انہوں نے کہا بھائی وہ پرانے زمانے کا قصہ ہے. انہوں نے پھر وہ کرنسی دکھائی. انہوں نے کہا یہ کرنسی تو 300 سال پہلے اسٹیٹ بینک نے پابندی لگا دی تھی, یہ کون سی کرنسی لے کے گھوم رہے ہو. بہرحال چونکہ تاریخی کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ چند لوگ تھے جو ایمان قبول کر کے ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے, تو پھر انہوں نے اس کو بھی بلایا اپنے باقی ساتھیوں کو. پھر تحقیق ہوئی تو لوگوں کو یقین آ گیا کہ یہ اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ,
ایک کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ چونکہ یہ ایمان لائے تھے تو اللہ نے ان کو اس بادشاہ کے شر سے بچانے کے لیے 300 سال بعد والے جہان میں منتقل کر دیا ہے. تو اب لوگ ان کے عقیدت سے ہاتھ پاؤں چومنے لگے اور وہ بڑا ان کی جو ہے نا عقیدت اور محبت کرنے لگے. اور ان کے انتقال کے بعد وہاں انہوں نے لوگوں نے ایک مسجد بنائی اللہ کو یاد رکھنے کے لیے. تو یہ مختصر واقعہ قرآن نے اصحاب کہف کا بیان